السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان جنید عتیق۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ویسے ہی بونس ہے، اور میرے خیال میں اب کرم اور بالائے کرم والی بات ہو گئی کہ اس ماہ مقدس میں جس میں بخشش کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں بھی ایک اللہ نے شب قدر رکھ دی۔ شب قدر جیسی رات رکھی، ہزار راتوں سے بہتر، اس کی اور کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، اور وہ کون سی رات ہے، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ جمشید علی سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ جو ناظرین کو بتایا گیا کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے اندر جو شب قدر ہے اس کے متعلق جو پوچھا گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور کون سی رات ہے، تو اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر تمام راتوں میں سے ایک واحد ایسی عظیم بابرکت رات ہے کہ جس کی فضیلت قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ علی التخصیص بیان فرمائی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف لیلۃ القدر کو ہی حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے پوری سورت کو اتارا، اور وہ سورت 5 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ پانچوں کی پانچوں آیات لیلۃ القدر کی فضیلت کو آشکارا کرتی ہیں اور واضح کرتی ہیں کہ جو سورہ قدر کی سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب قرآن مجید کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی بابرکت کتاب ہے، اس کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی عظیم بابرکت کتاب اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر ہے، اور آگے اس کی فضیلت کو اور زیادہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی اہمیت کی انتہا کر دی کہ ایسی عظیم بابرکت رات ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ آگے اس کی فضیلت کی ایک جھلک مزید بیان کی، وضاحت کی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایسی عظیم بابرکت رات ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ شب قدر ایسی عظیم بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتے آتے ہیں، اور صرف فرشتوں تک ہی بات نہیں اللہ رب العالمین نے بتائی، بلکہ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کے فرشتے آتے ہیں اور ساتھ جبریل امین بھی آتا ہے۔ اب جبریل امین کا آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جبریل امین وہ عظیم فرشتہ ہے، معلم الملائکہ ہے کہ جو نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، اور وہ جبریل اب لیلۃ القدر میں آتا ہے اور فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسے نہیں آ جاتا بلکہ رب کے حکم سے یہ فرشتے آتے ہیں، جبریل آتا ہے۔ آگے فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا یہ ایسی بابرکت رات ہے، اس کے اندر امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ پھر 1-2 گھنٹے کی بات نہیں یا کچھ لمحات کی بات نہیں، بلکہ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر تک یہ لیلۃ القدر کے اندر جو برکات، جو فیوز و برکات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، یہ مسلسل رہتی ہیں۔ اس رات کی فضیلت ہم جیسے لوگ کیا بیان کریں کہ جس کی فضیلت میں اللہ نے قرآن کی پوری صورت اتار دی، یہ ہم جانیں گے کہ یہ رات کون سی رات ہے، اور شریعت نے اس کی کوئی نشانیاں بتائی، اس کے بارے میں ہم علامہ صاحب سے رجوع کریں۔ جی بالکل، شریعت نے، حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت اور فضیلت جہاں بیان کی ہے، تو وہاں کون سی رات ہوگی اس رات کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان،
کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ اب یہاں پر یہ تو وضاحت کر دی کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو یعنی پتہ یہ چلا 20 دنوں میں نہیں، جو پہلے والے 20 دن ہیں، یعنی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے لیے اور آسان کر دیا، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ آپ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی ماہ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، یعنی وتر کے الفاظ استعمال کیے۔ 25 راتوں سے آپ کو 5 راتیں ملیں گی جن میں سے آپ نے کوئی تلاش کرنی ہے، وہ طاق راتیں بھی آخری عشرے کی، فرمایا بالوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان شریف کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کرو، تو ان کے اندر ہوگی۔ اب نشانیاں بھی ان کی وہ بتائی گئی۔ جی، اس کی نشانیاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جب اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جو صورتحال ہے نا، وہ یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شعاعیں بکھیر کر نہیں طلوع ہوگا، بلکہ ویسے بغیر شعاعیں بکھیرے روشنی کے ساتھ طلوع ہوگا، یعنی اس کی روشنی پھیلے گی نہیں، ایک ٹکیا کی طرح سورج طلوع ہوگا۔ یہ لیلۃ القدر کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی۔ اور وہ کہتے ہیں رات وہ پرسکون ہوگی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہلکی بارش ہوگی، وہ بھی کچھ ایسی بھی نشانی؟ یعنی ہلکی بارش کی تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس رات کے اندر سکون ہوگا، نہ سیاہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، اس کے اندر روشنی ہوگی، اور آپ نے جیسے کہا کہ سکون ہوگا، چمک ہوگی، اطمینان ہوگا، بندے کو قلبی اطمینان اور راحت ملے گی، اور اس رات کے اندر کوئی وحشت یا کوئی خوف نہیں محسوس ہوگا، اور نہ ہی زیادہ گرمی سردی کا یہ ماحول۔ ایک بات یاد آ گئی کہ وہ رات ایک ہی ہوگی، ایسا نہ ہو کسی کو 21ویں کی رات یہ سارا کچھ منظر مل رہا ہو، کسی کو 25ویں، کسی کو 27ویں، کہ میری وہ رات ہے، میری وہ رات ہے، میری وہ رات ہوگی، ایک رات ہی ہے۔ جی، ایک رات ہی ہے، یا وہ 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ آپ نے اس کی اتنی وضاحت فرما دی کہ اب 5 راتیں انسان نہ جاگ سکے تو پھر سمجھیں کہ بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ بدبختی ہے۔ تو اب چاہیے ہمیں یہ کہ اتنی آسانی ہمارے لیے کر دی کہ ایسی عظیم رات جس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، جو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتا ہے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو سابقہ گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی عظیم رات کے لیے اگر ہم محنت نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہو۔ تو جی ناظرین، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ لمحات آنے ہی والے ہیں، یعنی آج مغرب کے بعد جس طرح وقت شروع ہو جائے گا تو ہمیں مکمل طور پر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب پیپر آتے ہیں ہم اس کے لیے پرت اغدو کرتے ہیں، تو جب یہ اتنا بڑا بونس ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو میرے خیال سے ہمیں مینٹلی بھی اس کے پریپیئر ہونا چاہیے، فزیکلی بھی آپ اچھے طریقے سے رات جاگیں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، مزید آپ اس چینل کو بھی سرچ کریں۔